پیارے بچوں، میرا نام مور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بڑے خوبصورت انداز میں تخلیق کیا۔ ہماری بہت ساری اقسام ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اندر، ہمارے پروں میں بڑے خوبصورت رنگ رکھے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ ہمیں دیکھتے ہو تو ہمیں دیکھ کر غور کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیسے خوبصورت انداز میں بنایا ہے۔ سارا جہاں مل جائے اور سارے جہاں کی سوچیں مل جائیں تو ایک مور نہیں پیدا کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی عظمت اور قدرت اور شان اور کبریائی والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حساب مور پیدا کیے ہیں۔ ہمیں اردو میں مور کہا جاتا ہے اور عربی میں طاؤس کہتے ہیں، انگلش میں نام پیکاک ہے۔ تو ہمیں دیکھا کرو تو سوچا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی عظمت اور قدرت والے ہیں۔ ہم انڈے میں ہوتے ہیں تو انڈے کے اندر دیکھو بچوں، زندگی کوئی نہیں ہوتی۔ اس انڈے کے اندر ایک طرف سفیدی ہے اور ایک طرف زردی ہے اور کوئی زندگی کے آثار نہیں ہیں۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس چھوٹے سے انڈے سے ہمیں نکالتے ہیں اور ہمارے جسم کے اندر سارا سسٹم بناتے ہیں۔ آپ نے مصنوعی مور دیکھے ہوں گے، مصنوعی پرندے دیکھے ہوں گے۔ کیا کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مصنوعی پرندے خود بخود بن گئے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ جب یہ مصنوعی پرندے اور مور خود بخود نہیں بن سکتے تو ہم حقیقی مور خود بخود کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بنایا ہے۔ ہماری ایک تصویر جو آپ کبھی موبائلوں میں بناتے ہیں، وہ تصویر خود بخود نہیں بن سکتی، بنانے سے بنتی ہے۔ تو ایک مصنوعی تصویر اور یا ہماری ایک تصویر وہ خود بخود نہیں بن سکتی، تو حقیقی مور خود بخود کیسے بن سکتے ہیں؟ اور پھر ایک چھوٹے سے انڈے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا جسم بنایا اور ہمارا معدہ بنایا، ہمارے گردے بنائے اور ہمارے پھیپھڑے بنائے اور ہمارا دل بنایا اور ہمارے اوپر ہماری ہڈیاں بنائیں اور اس پر خوبصورت اللہ تبارک و تعالی نے چمڑا چڑھا دیا اور اس کے اوپر خوبصورت پر لگائے ہیں۔ اس بارے میں غور کیا کرو۔ سارے جہاں امریکہ، جرمن، جاپان والے مل کر ایک مور نہیں بنا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری اقسام و انواع کی مور بنا دی۔ اور پیارے بچوں، ہمیں دیکھ کر ذرا غور کیا کرو کیسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسم میں رنگ بھرے ہیں اور کیسے ہمارے پروں کو خوبصورت بنایا ہے۔ اور آپ کے بال تو رات کو جب آپ سو جاتے ہیں بال خراب ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی ماما آپ کی کنگھی کرتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسے بنایا ہے کہ ہمیں پوری زندگی کنگھی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ہمارے بالوں کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ بچیوں کو پونی لگانی پڑتی ہے، لیکن ہمارے بال اللہ تبارک و تعالی نے ایسے سیٹ کر کے بھیجے ہیں کہ زندگی بھر ان کو ترتیب دینے کی، کنگھی کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جو رنگ بھرے ہیں ہمارے جسم میں، وہ جب تک ہم زندہ رہتے ہیں وہ ایسے ہی ان میں رنگ آتے رہتے ہیں۔ ہمارے اگر پر جھڑ بھی جاتے ہیں تو دوبارہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان سے دوبارہ اسی قسم کے ہمیں پر دے دیتے ہیں۔ دیکھو بچوں، ذرا غور کرو، کیا کہیں کسی چیز کے اندر آپ کسی چیز کی تصویر بناتے ہیں تو اس میں رنگ خود بخود بھر جاتے ہیں؟ نہیں، رنگ خود بخود نہیں بھرتے۔ تو ایسے ہی ہمارے رنگ بھی خود بخود ہمارے جسم میں نہیں بھرے گئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بھرے ہیں۔ پیارے بچوں، ڈارون ایک سائنسداں تھا، بڑا بیوقوف اور ناداں جو ہے وہ سائنسداں تھا، جو یہ کہتا تھا کہ یہ سب چیزیں، یہ پرندے اور یہ خوبصورت پرندے اور یہ انسان جانور اور یہ پھل پھول سبزیاں خود بخود بن گئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ان سے ڈارون کے نظریات والوں سے کوئی پوچھے کہ دیکھو، ایک مصنوعی پرندہ خود بخود نہیں بن سکتا اور اس کی تصویر خود بخود نہیں بن سکتی، تو ہم اتنے خوبصورت پرندے، مور اور بہت سارے اس طرح کے پرندے آپ نے دیکھے ہوں گے، ہمارے پروں کو بھی دیکھا ہوگا۔ اور پھر اللہ نے ہمیں عجیب و غریب صلاحیت دی ہے کہ ہم اپنے پروں کو اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کر ایک خوبصورت منظر پیش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ صلاحیت ہم نے اپنے اندر خود نہیں پیدا کی، بلکہ ہمارے خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب خوب شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے اور بندیاں بن کر رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کبھی بھی نہ کریں۔ جیسے کہ ہم مور اور ہم سارے ہی پرندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بن کر رہتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور کبھی ہم کوئی گندے کام نہیں کرتے۔
اور ایسے ہی پیارے بچوں آپ بھی اچھے بچے بن کر رہو اور کبھی کوئی گندے کام نہ کرو، اور اپنے والدین کا جو کہیں اچھی باتیں کہیں ان کو مان کر چلنے والے بن جاؤ۔ اور پیارے بچوں بعض بچے گندے بچے ہوتے ہیں، وہ ہم پرندوں کو تنگ کرتے ہیں، کوئی ڈنڈا مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے یا کوئی اور ہمیں تنگ کرتا ہے، تو اس لیے پیارے بچوں کسی کو تنگ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، تو ایسے ہی ہمیں بھی تکلیف نہ پہنچایا کرو، اس سے کہ یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں پرندے ہوں تو ان کو کبھی بھی تنگ نہ کیا کرو، اور ان کو وقت پر پانی دیا کرو اور وقت پر چیزیں کھلایا کرو اور ان کا اکرام کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر رحم کرنا پسند ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس لیے آپ کے گھر میں اگر پرندے ہوں اور مختلف چیزیں ہوں تو ان کا خیال کیا کرو اور ان کو تنگ نہ کیا کرو، اس سے کہ یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اور پیارے بچوں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تمام ضرورتوں کا خیال کیا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اڑنا سکھایا اور ہمیں خاص قسم کے چونچ عطا کیے، اور ہر پرندے کو اس کی ضرورت کے مطابق چونچ عطا کیا۔ جو پرندے دانہ چگتے ہیں ان کے چونچ اس کی ضرورت کے مطابق بنائے، اور جو پرندے گوشت کھاتے ہیں ان کی چونچ ایسی بنائی ہے کہ ان کی چونچ کٹر نما ہے تاکہ وہ گوشت کو کاٹ سکیں۔ اور جو پرندے مختلف چیزوں کا شکار کرتے ہیں اور جو پرندے پانی میں جا کے مختلف مچھلیوں کو کھاتے ہیں تو ان کے چونچ اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالی نے بنائے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ایک جہاز خود بخود نہیں اڑ سکتا، یہ جہاز کے اندر اڑنے کی صلاحیت خود بخود پیدا نہیں ہوئی، بلکہ کسی بنانے والے نے یہ صلاحیت اس میں رکھی ہے۔ ایسے ہی ہمارے اندر جو اڑنے کی صلاحیت ہے ہم خود بخود نہیں اڑ سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمارے اندر اڑنے کی صلاحیت رکھی اور آپ میں اڑنے کی صلاحیت نہیں رکھی۔ تو ڈارون یہ کہتا ہے کہ یہ صلاحیتیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو پھر ڈارون والوں سے پیارے بچوں پوچھو کہ پھر انسان نے اڑنا کیوں نہیں سیکھا، اور بلی نے اڑنا کیوں نہیں سیکھا، خرگوش نے اڑنا کیوں نہیں سیکھا، اور بکری نے اڑنا کیوں نہیں سیکھا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جس میں اڑنے کی صلاحیت رکھی ہے وہی اڑ سکتا ہے اور دوسرا اڑ نہیں سکتا۔ اور پیارے بچوں یہ بھی سوچا کرو کہ ہمارے پروں میں اللہ رب العزت نے خوبصورت سے پھول بنائے ہیں اور ان میں خوبصورت ڈیزائن بنائے ہیں۔ پیارے بچوں آپ کبھی پھول بناتے ہو تو وہ پھول خود بخود بن جاتا ہے کاپی میں؟ نہیں، وہ خود بخود نہیں بنتا، اور اس میں رنگ بھی خود بخود نہیں بھرتا۔ تو جب ایک پھول خود بخود نہیں بنتا، اس میں رنگ خود بخود نہیں بھرتا، تو ہمارے پروں میں یہ خوبصورت ڈیزائنوں والے عجیب و غریب پھول خود بخود کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے بنائے ہیں۔ اس لیے پیارے بچوں جب آپ کے اسکول میں کوئی آپ سے یہ کہے کہ ڈارون کا نظریہ ہے کہ یہ سب چیزیں خود بخود ارتقاء کے ساتھ بنی ہیں، خود بخود بن گئی ہیں، تو آپ سوال کرنا کہ اچھا یہ بتائیں کہ ایک مصنوعی پھل خود بخود بن سکتا ہے یا اس کی تصویر خود بخود بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی۔ اور ایک مصنوعی پرندہ خود بخود بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ تو ایسے ہی ایک تصویر کسی چیز کی خود بخود بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی۔ تو ایسے ہی یہ ساری حسین اور خوبصورت پرندے اور یہ پھل اور پھول اور سبزیاں بھی خود بخود نہیں بن سکتے۔ ڈارون کی سوچ غلط ہے۔ اور پھر یہ بھی سوچا کرو کہ دنیا کے ایسے خوبصورت مور ہیں تو جنت میں کیا عالم ہوگا۔ اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے کہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم جنت کی تیاری کریں۔ اور جنت کی تیاری کیسے ہوگی؟ جنت کی تیاری اس طرح ہوگی کہ ہم اچھے بچے بنیں، اپنے والدین کا کہا مانیں، جو وہ اچھی باتیں بتائیں ان کو ماننے والے بن جائیں، اپنے والدین کو تنگ نہ کریں اور اپنے والدین کی بات مانیں۔ وہ جب کوئی کام کہتے ہیں تو کام کریں، اور جس کام سے منع کرتے ہیں تو اس سے ہم رک جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کیا کریں کہ ہم قرآن کی تلاوت کیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، اور نماز کی پابندی کریں، اور صفائی کا اہتمام کریں۔ پیارے بچوں ہم جو مور ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں،
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز نہیں ہے مگر ہر چیز اللہ کی تسبیح اور ذکر کر رہی ہے۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔